اسلامی اعتبار سے نئے سال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سال ہمیشہ سال ہوتا ہے، پچھلے سال کا ہر دن ویسا ہی ہے جیسے اگلے سال کا ہر دن ہوگا۔ یہ سارا موقف اس پر ہے کہ انسانوں کا اخلاق کیا ہے، انسانوں کا کردار کیسا ہے۔ اگر انسانوں کا کردار اچھا ہے تو پہلے سال بھی ویسا ہی ہوگا، اگلے سال بھی ویسا ہوگا۔ نیا سال آنا وہ نئی چیز نہیں ہے، ہر روز نیا سورج نکلتا ہے اور ہر روز نیا سورج جو ہے وہ نیا دن لے کر کے آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم وهو اصدق القائلین، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ محترم مسلمان دینی بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ایک اہم ترین ضرورت کی بنا پر آپ سے مخاطب ہونے کی چند بھائیوں نے بہت اصرار کے ساتھ درخواست کی یا حکم دیا، اور ان کی یہ بات سن کر کے واقعتاً احساس ہوا کہ جس غرض کے لیے انہوں نے آپ سے مخاطب ہونے کی درخواست کی واقعتاً وہ غرض ایسی ہے کہ اس پر توجہ دی جائے، اور اسی بنیاد پر اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے نام سے دنیا میں جو گندے کام ہوتے ہیں اور اب ان کو گندا کام سمجھا بھی نہیں جاتا، حالانکہ دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کی اخلاقیات، سماجی اقدار، معاشرتی ویلیوز اور خود انسانیت کے اعلیٰ صفات جن گندے کاموں کو گندے کام سمجھتی رہی ہیں، آج کے دور میں ان سارے گندے کاموں کا گندے کاموں سے نکال کر کے پسندیدگی کے نظر سے دیکھا نہیں جا رہا بلکہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں فحشکاری کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت عالمی سطح پر طرح طرح کے وسائل کے ذریعے سے ہر فحش کام کو پھیلانے کی جو مہم چل رہی ہے، اس کے لیے جو چند موقع استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں میں سے ایک نئے سال کا موقع بھی اسی عنوان سے منایا جاتا ہے، جیسے یوم عاشقان، ویلنٹائن ڈے، یا اسی طرح سے ہیپی نیو ایئر یا نیا سال کے عنوان لگا کر کے دراصل وہ سارے برے کام کروانے ہوتے ہیں جن برے کاموں کا نتیجہ صرف تباہی، اور ایک چیز کی تباہی نہیں، ایمانیات کی تباہی، اخلاقیات کی تباہی، انسانی اوصاف کا خاتمہ اور معاشرتی خرابیاں، سماجی برائیاں عام ہو جائیں، پھیل جائیں، اسی غرض کے لیے عنوانات بنائے گئے۔ اسلامی اعتبار سے نئے سال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سال ہمیشہ سال ہوتا ہے، پچھلے سال کا ہر دن ویسا ہی ہے جیسے اگلے سال کا ہر دن ہوگا۔ یہ سارا موقف اس پر ہے کہ انسانوں کا اخلاق کیا ہے، انسانوں کا کردار کیسا ہے۔ اگر انسانوں کا کردار اچھا ہے تو پہلے سال بھی ویسا ہی ہوگا، اگلے سال بھی ویسا ہوگا۔ نیا سال آنا وہ نئی چیز نہیں ہے، ہر روز نیا سورج نکلتا ہے اور ہر روز نیا سورج جو ہے وہ نیا دن لے کر کے آتا ہے۔ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، جس اللہ نے انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی، جو اللہ رات کو لاتا ہے تاکہ انسان آرام کریں، دن لاتا ہے تاکہ انسان دن میں اپنی سرگرمیاں، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ تعلیمی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ قومی ہو، چاہے کسی بھی اعتبار کی کوئی سرگرمی وہ ساری ہوں، تو جس اللہ نے یہ دن اور رات بنائے اسی اللہ نے تقسیم یہ نہیں کی کہ پچھلے سال کچھ اور تھا، نیا سال آ گیا تو خوشیاں مناؤ۔ اس لیے اسلام میں نئے سال منانے کی کہیں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب نئے سال کے عنوان پر جو طرح طرح کے برے کام ہوتے ہیں، جن میں شرابیں پی جاتی ہیں،
जिसमें फजूल खर्चियाँ होती हैं, जिसमें बदकारियाँ होती हैं, जिसमें धोखे बाजियाँ होती हैं, जिसमें नाच गाने और डांस होते हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा लगता है कि लोग महीनों की तैयारियों के बाद उस एक दिन करोड़ों नहीं अरबों रुपए उड़ा देते हैं, और जिन जिन बातों का तसव्वुर भी करना मुश्किल था वो बातें आम हो जाती हैं। इसलिए बड़ी दर्दमंदी के साथ दरख्वास्त की जाती है कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं। हमारा यकीन है कि मरने के बाद जिंदा होना है। हमारा यकीन है कि दुनिया में इंसान जो कुछ करता है वो सारा अल्लाह के यहाँ भी रिकॉर्ड हो रहा है। इंसान का जिस्म इसको रिकॉर्ड करता है। ज़मीन के जिस खित्ते पर जो काम होता है ज़मीन का वो खित्ता उसको रिकॉर्ड करता है, और फरिश्ते अलग से रिकॉर्ड करते हैं। यानी 4 जगहों पर इंसानों के तमाम आमाल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। एक अल्लाह जल्ल शानु का खुसूसी अपना इंतजाम, दूसरे इंसान का जिस्म ये खुद इस्तेमाल भी होता है और इंसान के तमाम कामों का रिकॉर्ड भी कर रहा है। याद रखना चाहिए, इंसान का ये जिस्म बैक वक्त 2 काम करता है। एक तो इंसान के कहने पर ये इस्तेमाल होता है, और दूसरे अल्लाह के हुक्म की बिना पर तमाम कामों को रिकॉर्ड कर रहा है। और कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह पर अल्लाह ताला शाह ने ये बात इरशाद फरमाई कि तुम्हारा जिस्म सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, बस क़यामत के दिन सिर्फ स्विच ऑन कर देना है और तुम्हारा जिस्म सब कुछ बोलेगा जो कुछ भी तुमने किया होगा। तो हमारा यकीन है कि मरने के बाद जिंदा होना है और अपने एक एक अमल का अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है, और वो सारा रिकॉर्ड वहाँ मौजूद होगा। तो इसलिए शराबें पी जाएं, गलत ताल्लुकात कायम किए जाएं, फजूल खर्चियाँ की जाएं, नाच डांस हों, ये सारे वो बुरे काम हैं जिन बुरे कामों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं, दूसरे किसी मजहब में भी कोई गुंजाइश नहीं, अखलाकी तौर पर भी इनकी कोई गुंजाइश नहीं, समाजी अक़दार के एतबार से भी इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस वक्त चूंकि कुछ तबकों का एजेंडा ही यही है कि ये चीज़ें फैल जानी चाहिए, और जब ये चीज़ फैल जाएंगी उसके बाद फिर जहाँ ये बुराइयाँ फैलेंगी वहाँ के लोग दूसरे किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे। वो नौजवान नस्ल जो ज़िनाकारी में, शराबखोरी में, आवारगी में, फहश कामों में, फजूल खर्चियों में, पैसे उड़ाने में लग गई, उसके बाद उनसे किसी ऊंचे काम की तवक्को करना, किसी तामीरी सरगर्मी में उनका हिस्सा लेना मुमकिन ही नहीं है। ये तो वो चीज़ है कि जिस इंसान को ये लत लग गई उसके बाद फिर वो किसी काम के काबिल रहने वाला नहीं है। न वो तालीमी मैदान में कहीं आगे बढ़ेगा, न वो अखलाकी तौर पर कोई आगे बढ़ेगा, न वो कोई कौमी खिदमत कर सकेगा, न वो दीनी दावत का काम कर सकेगा, न वो दीनी और दुनियावी तमाम मैदानों में उसका हाल जो है वो शकस्त का हाल हो जाता है। इसलिए बड़ी दर्दमंदी के साथ दरख्वास्त की जाती है कि हैप्पी न्यू ईयर के नाम से, नए साल के नाम से जो गुनाह का काम होते हैं, चाहे जहां होते हों, चाहे जिन होटलों में होते हों या जिन सयाहती मकामात पर होते हों, उनसे अपने आप को बचाएं। यकीनन कुछ लोगों को ये बात कड़वी लगती है और कुछ लोग समझते हैं कि हमें ये दकियानुसी सुनाई जा रही है। याद रखें, दकियानुसियत नहीं है, ये फहाशे से बचाने की दावत है, ये बुराइयों से बचाने की दावत है। और ये भी याद रखें, तारीख का वरक बताता है जिन कौमों में बदकारियां फैल जाएं और वो बदकारियों से अपने आप को बदकारियों को छोड़ने को तैयार न हो और सरकशी की हालत इख्तियार कर लें, उन कौमों को तबाह किया जाता है। खुद यहाँ कश्मीर की तारीख में लिखा हुआ है कि जिले वुलर के दरमियान में एक शहर था जिस शहर का नाम था सिंधमत नगर, और वहाँ इसी तरह की फहाशें होती थी, और बाद में वो शहर एक जलजले के शिकार होकर के और जलजले के शिकार होकर के फना हुआ, तबाह हुआ, और आज भी जिले वुलर के नीचे उस शहर के कुछ बचे कुछ आसार मिलते हैं। जो लोग पढ़ना चाहें वो तारीख हासिल में पढ़ें कि किस तरह से बदकारियों की जगहों पर अल्लाह ताला शानो फना कर देते हैं। इसलिए तमाम वालिदैन अपने बच्चों की सख्ती के साथ निगरानी करें, और तमाम नौजवान लड़के हों या लड़कियां अपनी जवानी को इस तरह के दागों से बचाने की फिक्र करें, और इस अय्याशी, इस फहाशी, इस फजूल खर्ची, इस शराबखोरी, इस नाच गाने, इस मौसीकियत से अपने आप को दूर रखें। ये इस्लाम का पैगाम है, यह आपके अल्लाह की तरफ से आपका हुक्म है, या आपके नबी की तरफ से आपका हुक्म है, या आपकी आखिरत आपसे कह रही है कि हमको तबाह मत करो। और ये आपकी जिस्मानी वो कुव्वतें, जिन कुव्वतों को अल्लाह ने आपको दिया है ताकि आप बड़े काम कर सकें, तो सारी कुव्वतें आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें बर्बाद न करें। बस इसी गरज के लिए मुख्तसर सी ये दरख्वास्त करनी थी
کہ کل جب 31 دسمبر آخری دن ہوگا اور پھر اگلی رات آئے گی، اس اگلی رات میں نہ جانے کتنے انسان شیطان جو ہیں وہ اسی برے کام میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، کتنے انسانوں کو اللہ جل شانہ کا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کا رویہ اختیار کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تمہیں منع کرتا ہے فحش کاموں سے بچنے کا، اللہ تمہیں منع کرتا ہے منکر کاموں سے بچنے کا۔ فحش اور منکر کام یہی ہوتے ہیں کہ انسان شراب خوریاں کرے، بدکاریاں کرے، فضول خرچیاں کرے، ناچ ڈانس کرے، حرام کو حرام نہ سمجھے اور مست ہو کر کے اللہ کے حکم کو روننے لگے، اس تمام کو فحش و منکر کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم، ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سدھر جاؤ، تاکہ تم سنبھل جاؤ، تاکہ تم بچ سکو۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں شیطان یہ چاہتا ہے کہ سماج کے اندر برائیاں پھیل جائیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ گناہوں میں ڈوب جائیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ پیسے کو اڑائیں، اور صورتحال جب یہ بنتی ہے تو پھر انسان کمانے میں بھی جائز و ناجائز کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، اور خرچ کرنے میں بھی جائز و ناجائز کے حدود کی پرواہ نہیں کرتا۔ کمانے میں دوسرے پہ ظلم کرے گا، اور خرچ کرنے میں بھی ان کو جن کو نان شبینہ میسر نہیں، جن کو شام کے 2 لقمے میسر نہیں، ان کو کھلانے کے بجائے عیاشوں رہاشوں پر خرچ کریں گے۔ چنانچہ تعجب کی بات ہے وہ لوگ جو لاکھوں روپے اپنے کتوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے پڑوس کے اندر، ان کے سماج کے اندر کتنے وہ ہیں جن کو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، کتنے وہ ہیں جن کے کھانے کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، پر انسانوں پر انہیں ترس نہیں آتا ہے اور جانوروں کے عیاشوں پر وہ اس طرح سے پیسہ اڑاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس ہیپی نیو ایئر کے نام پر ہوٹلوں کے اندر ایک رات کے لیے 20-30 ہزار روپے دینا، 40 ہزار روپے دینا اور بکنگ نہ ملنا، اور اس کے بعد پھر وہاں جا کر کے جو کچھ کیا جا رہا ہے ساری فضول خرچی میں ہے۔ اللہ جل شانہ حکم دے رہے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی پیو مگر فضول خرچی مت کرو۔ اور فضول خرچی اگر جائز جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے اس کو کہتے ہیں فضول خرچی، اور حرام جگہ پر اب مال خرچ کیا جائے اس کو کہتے ہیں، اس کو فضول خرچی نہیں، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اور تبذیر کرنے والوں کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی حرام جگہوں پر مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ظاہر ہے جو شیطان کا بھائی ہے اس کے اندر ایمان کہاں باقی رہا، اس کا کردار کیسے باقی رہا۔ لہذا والدین اپنی اولادوں کی وقتی خوشی میں ان کو گناہوں کے دلدل میں نہ ڈھکیلیں، یہ اولادیں آپ کے لیے بعد میں وبال جان بنے گی۔ چنانچہ کتنے گھروں کا حال، تباہ حال ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، ان کے اولادوں کے لیے کیسے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ اور نوجوان خود اپنی جوانی کی حفاظت کی فکر کریں، چاہے نوجوان لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، وقتی لذت کے لیے اپنے کردار کو برباد نہ کریں، اپنے ایمان کو تباہ نہ کریں، اپنے کیریکٹر کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو نصیحت کے بعد سنے۔ اگر ہم میں سے خدا نہ خواستہ کوئی انسان بیمار ہو جائے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اسے چیک اپ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے یہ آپ کو دوائی کھانی ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو دنیا کا کوئی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ جن چیزوں کا آپ مجھے پرہیز کروا رہے ہیں یہ تو میری بڑی پسندیدہ غذائیں رہی ہیں، یہ میری فیوریٹ ڈشیں رہی ہیں، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے انسان پسندیدہ سے پسندیدہ چیزیں چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے۔ جو زندگی بھر مٹھائیاں کھاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے شوگر کے لیول بڑھ گئی، مٹھائی چھوڑ دو۔ جو زندگی بھر تمباکو پیتا رہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کینسر کے اثرات ہیں، اب ہم اس تمباکو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ ڈاکٹر کہتے ہیں انڈے کی زردی مت کھاؤ۔ ہم نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا انڈے کی زردی سے ایسے بچتے ہیں جیسے کسی زہریلی حرام چیز سے بچ رہے ہوں۔ تو حلال چیز کو انسان چھوڑتا ہے اپنی صحت کو بچانے کے لیے، ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑنا بھی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے نبی جن چیزوں سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں وہ تو حرام ہیں، تو حلال چیز کو جب انسان چھوڑتا ہے حرام چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ اور جب کوئی قوم حرام کو حرام نہ سمجھے اور حرام کاموں کو مگن ہو کر کے، خوش ہو کر کے اور شوق و جذبے کے ساتھ کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے کبھی خطرناک فیصلے آتے ہیں اور وہ خطرناک فیصلے پوری قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن نے جن قوموں کی تباہی کے حالات بیان کیے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے مگر اسی غرض کے لیے بیان کیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارا زمانہ بتا رہا ہے، ساری تاریخ بتا رہی ہے کہ ان قوموں کو کیسے تباہ کیا گیا، کون سی تہذیبیں کیسے مٹ گئی اور کون سی قومیں بلندیوں کی اونچائیوں سے گر کر کے پستیوں کے دلدل میں پہنچ گئی ہیں۔ سب اسلام دنیا میں
اسلام دنیا میں حیا، پاک دامنی، ڈسپلن، تہذیب، بااخلاق ہونے کی تعلیم دیتا ہے، اور دنیا میں مسلمان قوم کو مثالی اعتبار سے باحیا، مثالی اعتبار سے مہذب، مثالی اعتبار سے بااخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا دین کو یہی ہے۔ اور یہ تعلیمات صرف اسلام ہی کی نہیں ہیں، ہر مذہب یہی تعلیمات دیتا ہے۔ اس لیے اپنی جوانی، اپنے کردار، اپنے ایمان اور اپنے مالیات، اپنے مزاج کی حفاظت کریں، خصوصاً اس طرح کے موقع پر کہ جب شیطان آدمی کو اور نفس انسان کو اور ماحول اور کچھ دوست اور کچھ ساتھی اور کچھ کمپنیاں اس کام میں ڈھکیلنے کے لیے تیاریاں کرتی ہیں اور طرح طرح سے پبلسٹیاں کرتی ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کسی طرح سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پھنسیں اور ہمارے پیسے کیوں، تو اپنے آپ کو بچائیں۔ بس اسی مقصد کے لیے بڑی دردمندی کے ساتھ یہ درخواست کی جا رہی ہے۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بات اگرچہ بہت کڑوی ہے مگر یہ تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے یہ مت دیکھیں کہ بات کڑوی کہی جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ بات آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے لیے بات فائدہ مند ہے، اور یقیناً فائدہ مند ہے، اور اگر کسی کے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دماغ میں اتنا زیادہ انفیکشن ہو چکا ہے کہ اس انفیکشن کی بنا پر اب وہ برائی کو برائی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اسی حدیث پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم وفسق فتيانکم، لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا یہ سن کر، اس لیے کہ ان کا ذہنی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں برائیاں ہیں ہی نہیں، پاک دامنی ہے، حیا ہے، برائیوں سے بچنے کا مزاج ہے، ہماری عورتیں کیسے قابو سے باہر ہوں گی اور ہمارے نوجوان کیسے فاسق و فاجر بنیں گے۔ اس سے صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کیا، اوا ھذا قائل یا رسول اللہ، تو کیا ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، ہاں ایسا ہوگا۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ اس لیے نہیں فرما رہے ہیں کہ کرو، بلکہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ گویا آپ نے پہلے وارننگ دی، ایسا ماحول آنے والا ہے، اپنے آپ کو بچانا۔ اب جب آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، بلکہ فرمایا وَأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، آپ نے فرمایا اس وقت کتنا برا حال ہوگا جب کوئی اچھی بات کہنے والا بھی نہیں رہے گا اور بری بات سے روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس وقت تمہارا کتنا برا حال بن جائے گا جب کوئی اچھی بات کہنے والا بھی نہیں ہوگا اور بری بات سے روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام کو اس پر بھی تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی فرمایا ایسا بھی ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ برا حال ہوگا۔ صحابہ کو اور تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب لوگ برائیوں کی تو دعوت دیں گے اور اچھائیوں کو نفرت کے ساتھ دیکھیں گے۔ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، وفی روایت بالفاظ اخر صلی اللہ علیہ وسلم، کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا کہ با کردار ہونے کو تو تم کہو گے یہ برا ہے، اور بد کردار ہونے کو کہو گے یہ بہت اچھا ہے۔ بد کرداری کو تم پسند کرنے لگو گے اور با کردار ہونے کو تم نفرتوں سے دیکھو گے، ان کو تم پست خیال کرو گے، ان کو تم دقیانوسی، یہی اس کا مفہوم ہے۔ آج کبھی کبھی یہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو آدمی برائیوں میں ڈوب رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں کچھ بن گیا، اور جو برائیوں سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں تم دقیانوسی ہو، تم رجعت پسند ہو، تم ظلم پسند ہو، تم بیکورڈ ہو، تم فلانے ہو۔ یاد رکھنا چاہیے بیکورڈ فارورڈ یہ سب لفظوں کے دھوکے ہیں، فارورڈ بیکورڈ کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے انسان با کردار ہے یا بد کردار، وہ زناکار ہے یا باحیا۔ اللہ نے انسان کے اندر جو طاقتیں جو قوتیں رکھی ہیں ان طاقتوں قوتوں کو پورا کرنے کے وسائل بھی رکھے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا تمہیں نکاح کرنے کی ضرورت تھی، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو جب تمہیں ضرورت ہو، مگر بدکاریاں مت کرو۔ اب آج کا ماحول یہ ہے بدکاریاں جتنی چاہے کرو، حلال نکاح مت کرو، اور اگر کرو گے تو تب جب بوڑھے ہو چکے ہو، اور دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو ہرگز مت کرنا، پر بدکاریاں مت کرتے رہو۔ غرض یہ کہ شراب خوریوں سے، زناکاریوں سے، فحشکاریوں سے، ناچ و ڈانس سے اور فضول خرچیوں سے اپنی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ارشاد مبارک پھر ایک مرتبہ سنیں اور تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ہمیں کرنا چاہیے یا بچنا چاہیے، اور اگر ہم بچنے کو تیار نہیں ہیں تو کہیں ہم اپنے نفس کے مارے ہوئے تو نہیں ہیں، ہم شیطان اور نفس اور ماحول کے بگاڑ کا شکار تو نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے دنیا میں 3 چیزیں انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، انسان کا نفس، شیطان اور برا ماحول۔
ان تین چیزوں سے لڑنا انسان کی اپنی ہمت کی بات ہے، اور جو ان کا مقابلہ کرتا ہے وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مبارکبادی، بہت مبارکبادی ہے ان جوانوں کے لیے جو ان تینوں سے لڑ کر کے اپنی جوانی کو پاک دامہ رکھیں، اور بہت حسرت اور افسوس ہے ان کے لیے جو اپنی جوانی کو داغدار بنائیں، مگر اس کے بعد پھر مبارک ان کے لیے اگر آئندہ کے لیے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو کل کی جو رات آنے والی ہے، اس رات میں ہیپی نیو ایئر کے نام سے اور نئے سال کی مبارکبادی کے نام سے جو گناہ کے کام ہوتے ہیں ان سے دور رہیں، بلکہ ان جگہوں پر ہی بھی مت جائیں۔ اللہ جل شانہ ان باتوں کو آپ کے دل میں اتارے اور آپ کا ذہن و مزاج اس کو قبول کرے اور اپنی کیریکٹر کو بچانے میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔